السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، کن سے؟ منافقین سے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو۔ فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے، کسی چیز میں بگاڑ۔ فی الارض زمین میں فساد نہ کرو۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ ایک اور جھوٹ، بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا۔ کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں۔ عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، ریزن کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھوکہ، فریب اور زیادتی، ظلم۔ گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں۔ سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اس میں ایک آیت آتی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافقین کی کون سی بات معلوم ہوتی ہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین پر انسان بستے ہیں نا، یعنی انسانوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، بگاڑ کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور جب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں۔ کوئی مثال دیں گے آپ؟ عموماً گھروں کے اندر، فیملیز میں، خاندانوں میں فساد کرنے والے کیا کرتے ہیں، اور جب انہیں احساس دلایا جائے تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا ناراض ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھا رہے تھے، ہم تو خبردار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ ان کا اپنا چونکہ منفی ذہن ہوتا ہے، دل کے بیمار ہے نا، تو جن کا دل بیمار ہو ان کی ہر چیز بیمار ہو جاتی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کا دل بیمار ہوتا ہے، اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر، اس کی عادات، اخلاق، طور طریقے، ہر چیز کے اندر بگاڑ ہوتا ہے۔ وہ نیگیٹو تھنکنگ والا انسان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر خیر کی بجائے کیا ڈھونڈتا رہتا ہے؟ ان کی غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، ان کی برائیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ہر وقت دوسرے کی کمزوری پر ہی نظر رکھے، دوسرے کی غلطی ہی چنتا رہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ اور پھر اتنا نہیں کہ صرف بھئی دیکھی تو اگنور کر دیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی غلطی دیکھی فوراً چغلی لگائی، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ غلطی، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، اور فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا اب کیا؟ اب جس کو یہ پتا چلے کہ میرے خلاف فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ چین سے بیٹھے گا؟ وہ تو آگے چل پڑے گا اور پھر تحقیق کرنے لگے گا، اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب تحقیق ہوگی تو وہ اگلا شخص جھوٹ بول دے گا۔ اب کیا؟ وہ ایک چین چل پڑتی فسادات کی۔ تو جس نے آغاز کیا
جب اسے کہا جاتا ہے اگر تم یہ نہ کہتے یا نہ کرتے تو یہ یہاں تک نہ معاملہ پہنچتا. اب دیکھیے گھر کہاں سے ٹوٹتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگانے سے، ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرنے سے، ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں لگانے سے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری تو کوئی نیت خراب نہیں تھی. انتہائی معصوم بن جاتے ہیں. ہم تو اصلاح کر رہے تھے، ہم تو صلح کرا رہے تھے، ہم تو اچھا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بس سمجھا ہی رہے تھے. کیونکہ بے شعور لوگ ہیں، یہ نہیں پتا کہ جو طریقہ تم نے اصلاح کا اختیار کیا ہے یہی تو دراصل بگاڑ لا رہا ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیے کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، اور واقعی آپ اصلاح چاہ رہے ہیں یا صرف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. منافقین کی کس حالت اور کس عادت کا پتہ چلتا ہے؟ کون سی علامت پتہ چل رہی ہے؟ منافقین کی نمایاں خوبی کیا ہے کہ ان کے اندر شعور کی کمی، ناسمجھ. تو بہت سی چیزیں ناسمجھی سے جنم لیتی. ناسمجھی کا علاج کیا ہے؟ لاشعوری اور بے شعوری کا علاج کیا ہے؟ کیا اگر انسان بے شعور ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بے شعور رہے؟ علم حاصل کرنا، سیکھنا، جاننا، علم کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن سے روشنی حاصل کرنا اور اس کو قبول کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.